میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مشہور اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آج سفیان ثوری کے علاوہ ایسا شخص باقی نہیں رہا جس سے پوری امت خوش ہو۔ یعنی آپ کو اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا اور آپ سے مسلمان خوش تھے اور آپ کی بڑی اہمیت تھی۔ اب سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے عظیم بزرگ اور اس طرح کی اور کئی علماء اب جن کا ہم ذکر پڑھتے ہیں، تو جب ہم ان کا ذکر پڑھتے ہیں تو بڑا رشک آتا ہے کہ یہ کیسے عظیم لوگ تھے، کتنی انہوں نے عبادتیں کی اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کی۔ اور آج اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی شخصیات بہت کم ملتی ہیں، جو ماضی میں ایک سلسلہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، آج ہیں مگر کم ہیں۔ اگر ہم ان کی وجوہات پر غور کریں گے تو چند ایک وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے یہ کچھ عرض کروں گا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واقعی علیہ رحمہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا سفیان ثوری، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی امی جان نے ان سے کہا، اے بیٹے علم حاصل کرو، میں سود کاٹ کر تمہاری کفالت کروں گی۔ چنانچہ وہ یعنی آپ کی امی جان محنت مزدوری کر کے ان کی کفالت کرتی رہیں تاکہ وہ علم دین کے حصول میں مصروف رہیں۔ وہ انہیں نصیحت بھی کرتی رہتی۔ ایک بار فرمانے لگی، اے بیٹے جب تم 10 حروف لکھ لو تو دیکھو کہ آیا ان سے تمہارے باطن میں خوف خدا، برداشت، حلم اور وقار میں کچھ اضافہ ہوا یا نہیں۔ اگر کچھ اضافہ نہ پاؤ تو سمجھ لو کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اچھا، اب ایسے کئی اور واقعات بھی ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں کہ جہاں پرورش میں، نشو و نما میں، تربیت میں جو مین کردار جن کا رہا وہ ماں رہی۔ اچھا، میں اگر آج یہ تو سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ کی بات کریں، لیکن اگر ہم آج اس وقت کی بھی بات کریں، پچھلے 10 15 20 25 سالوں کی بھی بات کریں، تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بہت بڑے نام ہیں اور یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، جو بڑے بڑے بزرگ ہوتے، خود غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی امی جان کے واقعات ہم پڑھتے ہیں۔ ان کو امی جان نے بھیجا تھا، امی جان کی دعاؤں سے غوث پاک علیہ رحمہ بغداد کے لیے آپ نے سفر کیا۔ اسی طرح امام شافعی علیہ رحمہ کی تعلیم و تربیت میں آپ کی امی جان کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔
اس طرح اور کئی بزرگ ہیں جن کے پیچھے ان کی امی جان کا نام آتا ہے. اچھا ان میں بعض آپ کو وہ بزرگ ملیں گے کہ جن کے والد انتقال کر گئے، والد نہیں تھے. بعض بچے کی ولادت سے کچھ ماہ پہلے، اور کچھ ایسے تھے جو بچے کی ولادت کے کچھ ماہ کے بعد یا کچھ ہی عرصے کے بعد بچے 2 4 5 سال کے ہوئے اور کسی واقعے کی وجہ سے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے. اب امی ہیں اور اولاد ہے. اچھا ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ اولادیں بھی ہیں، اور صرف ان کی دیکھ ریکھ اور دیکھ بھال اور پرورش کی بیسک جو ذمہ داری جس کے کندھے پر آئی اس کا نام تھا ماں. میں یہاں پر صرف ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کے والد دنیا سے چلے گئے. ہمارے یہ ہوتا ہے نا کہ باپ نہیں ہوگا تو بچہ بگڑ جائے گا، لیکن میرے سامنے ایسی مثالیں آج اس وقت ہیں. میں نے کچھ عرصے پہلے مدنی چینل پر کچھ لائیو پروگرام کیے. اس لائیو پروگرام میں میرے سامنے کچھ ایسے ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہیں، علماء ہیں، جنہوں نے ماشاءاللہ اس وقت بہت اچھی ان کی پڑھائی ہے، استاد ہیں، امام بھی ہیں، اور ماشاءاللہ باصلاحیت ہیں. اچھا پھر ان کے بھائی بھی اسی فیلڈ کے اندر ہیں، اور بہت آگے نکلے، اور ماشاءاللہ دنیاوی طور پر بھی اللہ پاک کی رحمت سے ان مستحکم ہیں، کسی حد تک بہتر ہیں، اور تعلیم و تربیت کے لحاظ سے خود ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو مزہ آتا ہے، سننے کو ملتا ہے. جب ان سے میری کچھ گفتگو ہوئی، انٹرویوز ٹائپ کی چیزیں باتیں ہوئی، تو پتہ چلا کہ والد صاحب تو بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے. ہماری پرورش ہماری امی جان نے کی تھی، اور ہمیں جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلایا، ہماری پڑھائی اور تعلیم و تربیت پہ دھیان دیا، خود کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کام کر کے، گھریلو کسب اختیار کر کر، کچھ اس طرح گھریلو مزدوریاں کر کے، یعنی اپنے گھر کے اندر ہی اس طرح کا کسب کر کے کچھ نہ کچھ کر کے ہمیں حافظ بنایا، پھر ہمیں عالم بنایا، اور ہمیں کسی صحبت میں ہم نہ بیٹھے، بگڑ نہ جائے، لہذا ہماری صحبتوں پر نظر رکھی. یہ ساری باتیں آج کی بات کر رہا ہوں. جیسے اگر میں کئی بزرگوں کے واقعات بیان کرتا ہوں تو بعض اوقات اس طرح کا ایک عذر لنگ کہتے ہیں، بیکار قسم کا ایک اپنے اندر ایک معذرت پیدا کرنی ہوتی ہے جس کا بیسیکلی بیس لیس ہوتی ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آج کا زمانہ الگ ہے، آج کا دور الگ ہے، لیکن آج کے دور میں بھی ایسی ہزاروں، جی ہاں سینکڑوں نہیں، دنیا بھر میں ایسی ہزاروں مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں جو یہ بات کہیں گے کہ ہماری تعلیم میں، ہماری تربیت میں، ہماری پرورش میں، ہماری نیکی کے راستے پر چلنے میں جو سب سے بہترین کردار ہے وہ ہماری امی جان کا ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں، یہ میں ان کے ذکر کر رہا ہوں، یہ میں ان کی باتیں بیان کر رہا ہوں جن کے پیچھے اگر والد صاحب نہیں ہیں تو والد صاحب نے پیچھے کوئی جائیدادیں نہیں چھوڑی ہیں، وہ وراثتیں نہیں چھوڑی ہیں، اور وہ اکیلے بھی نہیں ہیں، بھائی بہن الگ ہیں، اور ایسی پرورش کی ہے کہ پھر ان بچوں نے بڑے ہو کر نہ صرف امی جان کا وہ سہارا بنے، بلکہ بھائی بہنوں کا بھی سہارا بنے، بلکہ اپنے بھائی بہنوں کی شادی اور اپنے بھائی بہنوں کی تعلیم و تربیت کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. ان سب کے پیچھے آپ کو جو چیز نظر آئے گی نا، وہ ماں کی تربیت ہے، وہ ماں کا پیشن ہے، وہ ماں کے جذبات ہیں، وہ ماں کے احساسات ہیں، وہ ماں کی قربانیاں ہیں. ان کا ایک ذہن تھا کہ میرا بچہ اس راستے پر چلے، اور اس راستے پر چلنے کی وجہ سے، یعنی کہ نیکی کے راستے پر چلنے کی وجہ سے، اچھی تعلیم و تربیت کی وجہ سے اولاد جو ہے نا اپنے ماں باپ کا سہارا بنتی ہے. کل پرسوں کی بات ہے، میں کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا تھا، تو وہاں بیٹھ کر بات چیت چل رہی تھی کچھ، تو یہ بات چل رہی تھی کہ آج بچے اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتے، اور اپنے والدین کی جو بیماری ہوتی ہے یا والدین کے ساتھ اگر کوئی پرابلم ہو، والدین کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، تو یا اسپیشلی ماں کے ساتھ کوئی پرابلم ہو تو بچے اتنا کیئر نہیں کرتے. بلکہ پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں یہ بات ہوئی تھی کہ مطلب بعض اوقات تو اولاد ایسی ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کو دیکھتی ہے کہ یہ کوئی مذہبی آدمی تو دعائیں کراتی کہ دعا کر اللہ بس کی مٹی ٹھنڈی کر دے. یعنی ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کی دعائیں کرواتے ہیں. دعائیں کروانی تھی تو ان نالائقوں کو یہ دعا کرانی چاہیے کہ دعا کرے اللہ پاک سلامتی و عافیت عطا کرے، ہمارے ماں باپ صحت و تندرست کے ساتھ ہمارے گھر پلٹ آئیں، لوٹ آئیں، یا ہمیں جو خدمت کا موقع ملا ہے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہماری خدمت قبول کرے اور ہمیں اخلاص عطا کرے، اور اپنے ماں باپ کی خدمت پہ کہ جنت کمانے والے بن جائیں. ان کو یہ دعائیں یاد نہیں آتی.
مگر بعض ایسے ہوتے ہیں جو مطلب اپنے والدین کی آخری سانس تک ان کی خدمت گزاری ان کا اصل مقصد ہوتا ہے، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی قبر پر مستقل جانا ہوتا ہے، وہاں فاتحہ کرنا ہوتا ہے، اِیصال ثواب کرنا ہوتا ہے، اور ان کے پیچھے ان کو نیکی کے تحفے بھیجنے ہوتے ہیں۔ ایسی اولاد ایک اچھی تعلیم، ایک اچھی تربیت اور اچھی صحبت سے بنتی ہے، یہ یاد رکھ لیں آپ۔ صرف سوچنے سے نہیں ہوگا، آپ سوچ تو کچھ اور رہے ہیں کہ ہماری اولاد ایسی بنے، لیکن آپ نے اپنی اولاد کو جس ٹریک پر چلایا ہوا ہے یا وہ جس ٹریک پر چل چکی ہے وہ راستہ نہیں ہے۔ سمپل سے اگزامپل دے رہا ہوں، اگر آپ نے مدینے جانا ہے تو مدینے کی فلائٹ میں بیٹھیں گے نا، ڈیفینیٹلی آپ کو جانا مدینے میں، آپ کی سوچ یہ ہے کہ میں مدینے جاؤں، اور آپ بیٹھ کسی ایسی فلائٹ میں گئے جو کسی اگینسٹ کسی اور ملک کی طرف جا رہی ہے، تو آپ بتائیے کہ صرف سوچنے سے تو بندہ نہیں کر لے گا نا۔ اگر ہم اپنی اولاد کو اس طرف لانا چاہتے ہیں، اور لانا چاہیے، جتنے بھی اہم علماء، عاشقان رسول، بزرگوں کو آپ پڑھیں گے نا، آپ کو میجورٹی، بڑی میجورٹی کے پیچھے ان کی امی جان ملے گی۔ جی ہاں، امی جان، خود حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے ان کی امی جان کا ہاتھ تھا۔ جی ہاں، والد صاحب تو رقم دے کر تشریف لے گئے تھے اللہ کی راہ میں، جی ہاں، اور برسوں تک راہ خدا میں رہے والد صاحب، امام مالک علیہ رحمہ کے والد کی بات کر رہا ہوں، برسوں تک وہ راہ خدا میں رہے، اور برسوں کے بعد کو میرا خیال ہے 18-20 سال یا پتہ نہیں کتنے سال کے بعد آپ واپس لوٹے تھے، اور واپس لوٹے گھر کے اندر، تو آپ کا بیٹا جوان ہو چکا تھا، وہ خود والد صاحب کو نہیں پہچان رہے تھے کہ یہ میرے والد صاحب ہے۔ والد صاحب تو گھوڑا لے کے گھر میں داخل ہو گئے تھے، اور بہت اچھے آدمی تھے، اور پھر امی نے پہچانا کہ یہ ان کے والد ہے، یہ ان کا بیٹا ہے۔ جی ہاں، 30,000 درہم دے کر گئے تھے والد صاحب پیچھے، اور 30,000 درہم انہوں نے اپنے بیٹی کی تعلیم و تربیت پہ اس طرح خرچ کیے کہ وہ وقت کے امام یعنی امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور ہے، ان کی تعلیم و تربیت کے پیچھے امی جان کا ہاتھ تھا۔ آپ غور کریں، امی جان، ماں کی تربیت نے، ماں کی دیکھ ریکھ نے، ماں کی سوچ نے، اور ماں کے اس خیالات اور ماں کے اس ویژن نے کیسے کیسے آقا کی امت میں کیسے کیسے ہیروز پیدا کیے ہیں۔ یا بس یہ غور کریں آپ، کس طرح کا ماحول رہا ہے، اور آج اس کی کمی کتنی ہے یہ اس پر زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو کمی ہے اس کمی پر بنیادی بات یہ ہے کہ اب وہ والدہ جو ہوتی ہے، ماں جو ہوتی ہے، اس کی اس طرح کی سوچ نہ رہی جو پہلے ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ نیک بنانا، متقی بنانا، پرہیزگار بنانا، عاشق رسول بنانا، عاشق صحابہ اور اہل بیت بنانا، حافظ قرآن بنانا، عالم دین بنانا، اور اس کی جو دیگر تعلیم و تربیت ہے اس پر بھی فوکس کرنا۔ یقیناً والد صاحب کا بہت بڑا، لیکن اس وقت والدہ کے ساتھ میری گفتگو اس لیے کہ یہ اسلامی بہنوں میں اجتماع دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اس لیے والد صاحب کو اس وقت میں ڈسکس نہیں کر رہا۔ یقیناً باپ کا بہت بڑا کردار، باپ کا بہت بڑا ہاتھ، اور باپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اس کی کوئی دو، لیکن میں نے تو آپ کو وہ مثالیں دینے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں والد صاحب دنیا سے چلے گئے۔ ایک شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ خود بیوی کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، مگر اس کیفیت میں بھی اگر وہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی اٹھا لیتی ہے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت اسلام و دین کے مطابق کروں گی، اور آقا کی امت کی خیرخواہی کا یہ گویا کہ جذبہ ہے کہ ایک ایسا بچہ، ایک ایسا فرزند میں اس معاشرے کو دوں گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیرخواہی کر سکے، اس کے لیے حافظ اور عالم بنتے ہیں، نیک بنتے ہیں، ورنہ تو اگر تربیت نہیں ہوتی، تعلیم نہیں ہوتی، پیسہ تو کما لیتا ہے، مگر وہ پیسہ کہاں سے کماتا ہے ماں کو بھی نہیں پتہ چلتا بعض اوقات، اور اگر ماں کو پتہ ہو تو چونکہ ماں کو بھی پیسے کا ذہن بنا ہوا ہے، لہٰذا بھی ماں بھی اس کو کچھ کہنے سننے جیسے رہتی نہیں ہے، اس کے پیسے اچھے لگتے ہیں، اس کا گھر اچھا لگتا ہے، اس کی گاڑی اچھی لگتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہماری آلموسٹ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں کہ ماں کا کردار یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے بیسٹ ہے، اور بہت زیادہ نیسیسری ہے۔
امی کو اپنا کردار ادا کرنا، جیسے میں سفیان ثوری علیہ رحمہ کی بات، اب ان کی امی کی بات سنیں، امی کہہ کیا رہی ہے؟ امی کہہ رہی ہیں پہلا علم حاصل کرو. اب بیٹے کی تربیت، اولاد کی تربیت، اس میں بیٹیاں بھی آ گئی ہیں، بیٹے سے مراد بیٹیاں بھی آ گئی، اولاد آ گئی ہے، کیونکہ بیٹیوں کو بھی چھوڑے گا تو نہیں نا، انہی بیٹیوں نے کل ماں بننا ہے اور انہی بچوں نے کل والد بننا ہے. یعنی آپ کے پاس جو ذمہ داری ہے وہ چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے. فیوچر ایک پلاننگ آپ کے ہاتھ میں ہے، مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، اس سوسائٹی کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں، یعنی ماں کے ہاتھ میں. اور تقریباً 6-7 سال تک دیکھا جائے تو بچہ بہت زیادہ ماں سے کنیکٹڈ ہے. 6-7 سال میں بہت زیادہ ماں سے کنیکٹڈ ہے باپ کے مقابلے میں، اور دن رات ماں کے ساتھ ہے وہ، بلکہ اس کی پرورش کا ابتدائی حصہ ہی ماں کے ساتھ ہے، والد صاحب کے ساتھ تو نہیں ہے. والد صاحب کی تو ذمہ داری گھر سے باہر ہے، وہ تو صبح 8-9 بجے گھر سے چلے جائیں گے اور 8-9 بجے رات 10 بجے گھر پر آئیں گے. وہ جو پورا ڈیوریشن جو گزرا 12-14 گھنٹے کا، بچے نے ماں کے ساتھ گزارا ہے، باپ کے ساتھ نہیں گزارا. بلکہ سم ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ جب والد صاحب گھر سے جا رہے ہوتے ہیں تو بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب والد صاحب گھر آتے ہیں تو بچے سو جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے، جبکہ والد صاحب کو اپنے بچوں کے ساتھ بڑے پورے پراپر اور بہتر انداز میں ان کو جانا چاہیے، اپنے والد صاحب کو وقت دینا چاہیے بچوں کو. میرا موضوع بالکل چینج ہے اس وقت، صرف ماں سے میں ایڈریس ہوں، صرف ماں سے بات کر رہا ہوں، اور ان بچیوں سے بات کر رہا ہوں جنہوں نے کل اللہ کی توفیق سے ماں بننا ہے. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امی جان اپنے شہزادے سے فرماتی ہے بیٹا علم حاصل کرو. نمبر 2 کہ میں کفالت کروں گی، پھر محنت مزدوری کر کے کفالت کرتے، اور صرف اس پر چھوڑ نہیں دیا. اب خوبصورت نصیحت دیکھیے کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب تم 10 حروف لکھ لو تو دیکھو کہ ان باتوں کا تمہارے ظاہر و باطن پر کیا فرق پڑا. یعنی کہ اگر آپ جو کچھ علم حاصل کر رہے ہیں، اس علم سے اگر آپ کی اپنی ذات نفع نہیں اٹھا رہی تو کسی اور کو نفع کہاں سے ہوگا؟ تو پتہ چلے گا تو یہ علم جو آپ سیکھ رہے ہیں، یہ جو سیکھنا ہے جو آپ کو فائدہ نہیں دے رہا، کسی اور کو فائدہ نہیں، تو آپ تو وقت ضائع کریں گے. اب یہ جو مانیٹرنگ ہے یہ تھی مانیٹرنگ، یعنی ماں کا مقصد، ماں کی کوششیں، ماں کی محنت، ماں کی لگن، اور ساتھ ساتھ ماں کی مانیٹرنگ. اور اسی مانیٹرنگ کے اندر ماں کو اپنے بچوں کو بری صحبت سے بھی بچانا ہے، کہ بری صحبت سے بچائے گی ماں تو بچہ بچ سکے گا. تو بچہ کہاں اٹھتا ہے کہاں بیٹھتا ہے، یہ تربیت جو ہے نا بچپن سے ہی بچے کی ہوتی ہے کہ کس کے ساتھ بیٹھنا ہے کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. بعض اوقات اگر ہم تربیت نہیں کر پاتے یا ہم اس وقت جو فوراً اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہم نہیں کر پاتے تو بچے کو باقاعدہ دوستیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ ماں کی بات نہیں سمجھ پاتا. بیٹی پر بھی اسی طرح نظر رکھنی ہوتی ہے. تو ماں کا ایک بات اہم کردار ہے، اور یقیناً ماں کی خدمت، ماں کا ادب، ماں کا احترام، جو کچھ قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے وہ بیان ہوتے رہتے ہمارے اجتماعات کے اندر. مگر یہاں چونکہ میری مراد ماں تھی، اور ماں کی ایک بطور ماں، ایک اسلامی بہن، ایک عورت بطور ماں اپنا کیا کردار ادا کرے، یہ چونکہ مجھے کچھ چیزیں آپ تک ڈیلیور کرنی تھی. میرے اور بھی پوائنٹس تھے تو میں نے کہا پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں تاکہ ہماری اسلامی بہنوں کو اپنی اہمیت کا پتہ چلے. بعض اوقات ہوتا ہے ہم گھر میں کیا کریں، اسلامی بہنوں کا ایک عجیب سوال ہوتا ہے کہ ہم گھر میں کیا کریں، گھر میں کیا کریں تو باہر کیا کریں گے، باہر کیا کام ہے. باہر بہت زیادہ دعوت اسلامی نے ایک نیکی کی دعوت کا آپ کو ذریعہ دیا ہوا ہے، وہ نیکی کی دعوت یہ گھر ہے. گھر بہت بڑا کام ہے، گھر کو چھوٹا کام نہیں ہے. ہماری اسلامی بہنوں نے شاید اس کو سمجھا نہیں ہے. ایک سائنسدان کو آپ پڑھیں گے نا تو سائنسدان ایک گھر کمرے کے اندر ایک ہال کے اندر ہی بند ہوتے ہیں. سائنسدان کو اتنا زیادہ باہر گھومتے پھرتے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی تخلیق کرنی ہوتی ہے، انہوں نے کچھ ایجاد کرنی ہوتی ہے، انہوں نے مطلب کوئی انوویشن لانا ہوتا ہے، انہوں نے انوینٹ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے کوئی ایجاد، کوئی ایسی پروڈکٹ جا کر سوسائٹی کو دینی ہوتی ہے جس میں کہ زندگیاں نکل جاتی ہیں، ریسرچ میں زندگی نکل جاتی ہے. اور ہمارے اسلامی بہنیں کہتی ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کے کیا کریں گی. اللہ پاک نے اولاد دی ہے، اس اولاد کی تعلیم و تربیت و پرورش بہت بڑا کام ہے، پھر گھر گرہستی ہے. دیکھیں اپنی زندگی کے ان پہلو کو سمجھے. میں آپ کے سامنے زندگی کے 4 پہلو رکھتا ہوں. نمبر 1،
علم، علم، رائٹ. ہر مسلمان اپنے حسب حال علم حاصل کرتا ہے، علم دین جو اس پر فرض عین ہے، رائٹ. یہ پہلا امپورٹنٹ کام ہے، علم دین حاصل کرنا حسب حال جو فرض عین ہے. یعنی فرض کا علم سیکھنا فرض، واجب کا علم سیکھنا واجب، سنت کا علم سیکھنا سنت. اس کو یاد رکھیں. اب یہ ایک پورا کام ہے، ایک پورا کام ہے جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں بقرعید گزری ہے، اور بقرعید کے اندر 22 اجزاء کا ذکر آیا جن کے کھانے کے احکام بیان کیے گئے، رسالہ آیا، ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں نے اس کو دیکھا پڑھا ہوگا. اب یہ پورا ایک علم تھا، دن رات کھانا پکانا، گوشت منگوانا، گوشت کو کاٹنا، گوشت پکانا، یہ سب عورت کی خاص ذمہ داری ہوتی ہے. اب اس کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں کیا کھانا جائز، کیا کھانا ناجائز، کیا حرام تو کیا حلال، کیا مکروہ تو کیا غیر مکروہ. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک ٹاپک بتا رہا ہوں. اسی طرح قرآن کی تلاوت دیکھ کر بھی قرآن پڑھنے نہ آئے. اب یہ عورت کہے کہ میرا کام میں فارغ ہوں، میں بور ہو رہی ہوں، میرے پاس کام کیا ہے. آپ کو دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آ رہا اور آپ کہہ رہے میرے پاس کام کیا ہے. آپ کو طہارت کے احکام نہیں پتہ، آپ کہتی ہیں میرے پاس کام کیا ہے. عقائد کی بنیادی عقائد کی معلومات کی کمی، آپ کہتی ہیں میرے پاس کام کیا ہے. اتنا سارا علم کا نصاب، علم کا کیریکولم جو شریعت نے ہم پر لازم کیا، یہ کسی اسکول کالج یونیورسٹی کا سلیبس نہیں ہے. یہ ہماری شریعت نے ہم پر یہ سلیبس اور کیریکولم ڈالا ہے. یہ مطلب ہم پر ہے، یہ مطلب ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو پڑھیں. اور یہ کتابیں موجود ہیں جس کا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، اس میں مرد اور عورت مسلمان دونوں شامل ہیں. اور وہ کون سا علم ہے جو مجھ پر کس وقت فرض ہے، اور پھر اس فرض پر استقامت. پڑھ بھی لیا نماز فرض ہے مگر نمازی نہ بنی. پتہ چل گیا قرآن کی تلاوت درست کرنا لازم ہے مگر اس کو درست تلاوت نہ آئی. پتہ بھی ہے کہ طہارت کے پاکیزگی کے یہ احکام ہے مگر اس کو طہارت و پاکیزگی کے مسائل پر اس کو اتنا عبور نہیں ہے، اس میں غلطیاں کرتی ہے. پھر کہتی ہے کہ میرے پاس ٹائم، میں کیا کروں، فارغ ہوں. فارغ کہاں؟ یعنی اتنا پڑھنے کا کام، اور کوئی کہے کہ میں فارغ ہوں، عقل میں نہیں آتی. آپ کی آتی ہو تو میں نہیں جانتا. نمبر 1. نمبر 2، عبادات. اگرچہ علم دین سیکھنا یہ خود ایک افضل عبادت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ نماز پوری پڑھنا، روزے رکھنا اگر جب روزے فرض ہوں، زکوٰۃ جب فرض ہو، حج جب فرض ہو، یہ سب کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، دیگر اوراد و وظائف جو آپ نے اپنے ذمے لیے ہیں اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنا، یہ عبادات. ٹھیک ہے. اب آ گئے گھریلو معاملات. ایک عورت کی گھریلو زندگی جو ہے وہ مطلب کوئی ایسا ڈھکی چھپی نہیں ہے. ایک عرف اور عادت، ایک نارملی جو ہمارا ایک معاشرہ ہے اس کے حساب سے اگر میں بات کروں تو ایک ذمہ داری ہے عورت کی. صبح اٹھنا ہوتا ہے، اور مرد کا کام ہوتا ہے کہ وہ بھی صبح اٹھتا ہے، نماز فجر ادا کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد آرام کا وقت ملے تو آرام، ورنہ پھر یہ کہ اسلام میں گھر سے باہر نکلنے کی تیاری کرتا ہے، وہ اس کے گھر کے اندر کے کام کی تیاری کرتی ہے. وہ کام کاج سے فارغ ہو جب گھر آتا ہے تو پیچھے گھر کے سارے کام کاج وہ نپٹاتی ہے. اس نے باہر کے کام سارے نپٹائیں. وہ پورا مہینہ گھر کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، وہ پورا مہینہ گھر کی کفالت کا لحاظ رکھتا ہے. یہ تقسیم ہے نا، ایک تقسیم ہے. مرد کہہ کہ یار فارغ ہوں، روزانہ باہر جاتا ہوں، روزانہ باہر تو جانا پڑے گا ورنہ آپ کما کر کیسے لائیں گے. تو جس طرح اس کا روزانہ گھر کے باہر کی ذمہ داری، اس طرح آپ کی روزانہ گھر کی ذمہ داری ہے. اسی طرح اللہ پاک اگر اولاد دیتا ہے تو پھر اولاد کی تعلیم و تربیت یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت، دین کی خدمت، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں آ جاتا ہے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے تو صحابہ کرام علیہم رضوان مسائل معلوم کیا کرتے تھے. اور گھریلو زندگی کا اگر ماڈل دیکھنا ہے تو آپ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یوں تو ہر ایک کے یہ معاملات بہت خوبصورت ہیں، لیکن سب کی جدا جدا سیرت میں جدا جدا خوبیاں مزید لکھی گئی ہیں. ان کو ہم پڑھیں. پھر آپ بتائیے کہ کتنا ٹائم اور کتنا ٹائم نہیں ہے. مطالعہ کریں. اتنا پڑھنے کا، اتنا پڑھنے کا، اتنا پڑھنے کا، میں وہ کیا بتاؤں. باطنی علوم، غیبت کسے کہتے ہیں، چگلی کسے کہتے ہیں، بدگمانی کسے کہتے ہیں، حسد کسے کہتے ہیں، چگلی کسے کہتے ہیں، وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں، پھر حیا کا درس، پردے کا درس،
قرآن کی تلاوت، اس کی تفسیر، حدیث، اس کی شروحات، ہفتہ وار رسالہ جو ہمیں ملتا ہے وہ، ان تمام تر چیزوں کو پہلے خود لینا پھر دوسروں تک پہنچانا. یعنی نیکی کی دعوت دینے کے تعلق سے اگر آپ اپنا مطلب اسلامی بہنیں جو ان ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہیں، جن کا میں نے کہا علم ہے، عبادت ہے، گھر گرہستی ہے، معاملات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، آس پڑوس کے حقوق ہیں، یہ جب ادا کرتی ہے تو ان کے پاس کیا ٹائم ہوگا؟ نہیں. اس کے ساتھ نیکی کی دعوت ہے، آس پڑوس والوں کو نیکی کی دعوت ہے، فیملی ممبر کو نیکی کی دعوت ہے. کوئی ایک دعوت اسلامی کا شعبہ لیا جاتا ہے کہ میں فلاں شعبہ لینا چاہتی ہوں، میں فلاں مطلب مجلس میں فلاں شعبے اپنی خدمات دینا چاہتی ہوں. اتنے شعبے ہیں، 80 سے زیادہ شعبے دعوت اسلامی کے. کوئی ایک شعبہ ایک اسلامی بہن لے لیتی ہے، اس کا رکن بن جاتی ہے، اس کا کوئی پارٹ بن جاتی ہے، یا اس کو لیڈ کرتی ہے، اس کے نگران بن جاتی ہے، جبکہ آپ کے نگرانوں کی طرف سے آپ کو اجازت ہو، جو سسٹم ہے اس کے مطابق. پھر اس شعبے کے اوپر اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیتوں کے ساتھ اس شعبے کو آگے لے کر چلنا اور اس کو ترقی دینا، اس کا الگ کام ہے. اس کی صلاحیتیں حاصل کرنا، اس میں مہارتیں حاصل کرنا، اس کے لیے ایجوکیشن حاصل کرنا، اس کے لیے مشوروں میں شرکت کرنا. اب جیسے جتنی اسلامی بہنیں ہیں، پہلا سوال، کیا دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے؟ صحیح، درست. آپ فیصلہ خود نہ سنائیے، مہربانی کر کے کسی اچھی قاریہ سے معلوم کر لیں کہ آپ کو دیکھ کر قرآن درست پڑھنے آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ تو کر سکتی ہے نا. اس کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات بھی ہیں دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے لیے. آن لائن سروس الگ ہے، وہاں پر آپ خود کو پیش کریں. تو پہلے ایک چیز تو ڈسکور کریں کہ مجھے نماز پڑھنے صحیح آتی ہے نہیں آتی ہے، مجھے وضو کرنے صحیح آتا ہے نہیں آتا، مجھے غسل صحیح کرنے آتا ہے نہیں آتا، مجھے دیکھ کے قرآن صحیح پڑھنے آتا ہے نہیں آتا. یہ ساری چیزیں دیکھ لیں. اور اس کے علاوہ جو میں نے عقائد اور عبادات اور علم کے تعلق سے کہا، اس کے تعلق سے دیکھ لیں. ایک خود کو ایگزامینیشن پہ پیش تو کریں، امتحان پہ پیش تو کریں کہ میں کھڑی کہاں ہوں. قبر میں جا کر پتہ چلا تو پھر کیا پتہ چلا کہ ہائے افسوس میں تو کچھ بھی نہ کر آئی. اور پھر کیا ہوگا؟ یہ تو جو کچھ ہے یہ بھی ایک طرح سے قبر کی تیاری ہے. قبر کے سوالات، اس کے جوابات کی ایک طرح سے تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں ہماری. ہے آخرت کی تیاری ہوتی ہے، عرش کے سائے کے لیے تیاری ہو رہی ہوتی ہے، اللہ پاک کی رحمت پانے کی گویا کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. ہم تو قرآن کریم میں جو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی جو ارشاد فرمایا گیا، میں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ میں قرآن کریم کے احکام پر عمل کر سکوں. آپس کے معاملات، آپس کے تعلقات، مذاق مسخری کے تعلق سے جو قرآن کے احکام ہے اس کو سمجھ کر میں اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کر سکوں. اللہ پاک کا صحیح معنی میں ڈر میرے دل و دماغ پر آ جائے، میں اس کے لیے کوشش کر سکوں. ورنہ آج اس دور میں جب موبائل ہمارے ہاتھوں میں آ چکا، یقین مانے یہ بہت بڑا امتحان ہے، یہ آسان نہیں ہے. اس وقت کم از کم موبائل کے ذریعے جو فتنے پھیلے ہوئے ہیں، اس سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے جب تک کہ مصروفیت نہیں ہوگی. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ایک بار تجربہ کر کے دیکھ لیں، خود کو بہت زیادہ مصروف کر کے دیکھ لیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا موبائل سے کیسے جان چھوٹے، اس کے میری ایک اپنی ناقص عقل کے مطابق عرض کر رہا ہوں، اس کا ایک تو بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ بیزی ہو جائیں. آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے. جو وقت ہی نہیں ہے تو کیا موبائل بولتا ہے؟ جو تھوڑا بہت وقت ہے وہ موبائل پہ جو بھی ضرورت کے میسیجز آ رہے ہوں گے اسی میں میرا وقت نکل جائے گا، بلکہ اس میں بھی بعض اوقات چیزیں رہ جاتی ہیں. اور یہ تب ہوگا مصروفیت جو اس کو آپ اپنے لیے پورے اسکیجول کے ساتھ لیں گی. سوچنے سے نہیں ہوگا ہاں 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 بھائی بات تو صحیح کر رہے ہیں، مصروف ہونا پڑے گا. بھائی مصروفیت ہے کدھر؟ لکھ تو لے مصروفیت اپنی. صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک مصروفیت لکھیں اور اس کو ہفتہ وار اسکیجول کے طور پر لیں، جدول کے طور پر لیں، پھر اس پہ کمی بیشی کرتی رہیں. کچھ کرے گی تو ہوگا، لکھ لیں. ورنہ تو بس یہ کہ میں فارغ، اب کیا کروں، اب تو میں فارغ ہوں. اسی طرح مدنی مذاکرے ہے، اس طرح اور چیزیں ہیں، اس کو آپ دیکھیں گی. پھر اپنے محرم کو قافلوں کے لیے تیار کریں گی، ان کو اجتماعات کے لیے تیار کریں گی، دینی کاموں کے لیے تیار کریں گی. اور پھر آپ کے پاس باقاعدہ ایک چھوٹی بڑی جو بھی ہو، اللہ پاک توفیق دے، اچھی خاصی لائبریری گھر میں ہونی چاہیے کتابوں کی. اس میں سے آپ جا کے دیکھیں آج میں نے اس کتاب کو پڑھنا ہے، اس کتاب کو پڑھنا ہے. مکتبۃ المدینہ کی اتنی کتابیں سب تک ہمارے پاس ہونی چاہیے، کتابیں ہونی چاہیے، لائبریری، فزیکل لائبریری ہونی چاہیے. یہ میری مشورہ ہے آپ کو.
اگرچہ موبائل اور کیسٹ کے اندر کتابیں آ رہی ہیں، نو ڈاؤٹ آ رہی ہیں، صحیح ہے، بندہ اس کے ذریعے لیے، لیکن موبائل میں پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا یہ میرے نزدیک سائیڈ افیکٹ آتا ہے کہ جیسے موبائل میں اس میں پڑھ رہا ہوں اور فوراً ایک میسیج آ جائے گا، فوراً کوئی نوٹیفیکیشن آ جائے گا، فوراً کوئی چیز آ جائے گا. ہاں آپ موبائل کا بالکل اس کو ایروپلین موڈ پہ کر دیں، اس کا نیٹ آف کر دیں تو کال آ جائے گی کسی کی، پھر وہ آپ ڈسٹرب ہو جائیں گی. تو یہ ایک سائیڈ افیکٹ موبائل کا ہے تو ضرور، یا آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا، مجھے بھی اس کا ایکسپیرینس ہے. ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیان بھی اگر موبائل میں دیکھ کر کریں تو ہمیں اپنا وہ نیٹ بند کرنا پڑتا ہے. ایروپلین موڈ یہ موبائل میں ہوتا ہے، ایروپلین موڈ. ایروپلین موڈ پہ ڈال دو تو نہ کال آئے گی نہ میسیج آئے گا، یعنی آپ کا موبائل ہی آف لائن ہو جاتا ہے. اب موبائل میں کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آ سکے گا جب تک کہ آپ دوبارہ یہ ایروپلین موڈ سے باہر نہیں آتے. یہ بیسٹ وے ہوتا ہے. ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ موبائل میں بیان کر رہے ہیں یا موبائل میں آپ پڑھ رہے ہیں، ضرورت پڑتی ہے آگے پیچھے سفر میں، ہر وقت تو کتاب ہاتھ میں نہیں رہ سکتی، اور یہ ایک سہولت ہے، اس کا بھی میں انکار نہیں کرتا. لیکن اس حد تک دیکھیں، میں اسلامی بہنوں سے عرض کروں گا کہ موبائل سے دور رہیں. عورت کے تعلق سے جو دین اسلام بالخصوص اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، نازک شیشیاں، ماچس کی ڈبیا کہ وہ پھک سے آگ لگ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، جس طرح ایک نزاکت اور ایک عورت کے تعلق سے جو ایک ارشادات ہمیں ملتے ہیں ان کو آپ پڑھ لیں. بیان یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے کہ میں اس کو بھی بیان کروں، میرا جو موضوع ہے میں اس کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. تو پھر جب آپ کے ہاتھ میں کتاب ہوگی نا، فیضان سنت ہے، قرآن اور اس کی تفسیر تو لیکن سب سے پہلے ہے، اور وہ ہمارے پاس الحمدللہ صراط الجنان کی صورت پہ موجود ہے، کنز الایمان کی صورت پہ موجود ہے، خزائن عرفان کی صورت پہ موجود ہے، تعلیم القرآن کی صورت پہ موجود ہے، اور بھی ہماری الحمدللہ قرآن کریم کی معرفت القرآن کی صورت پہ موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین. حدیث کے متعلق ماشاءاللہ کتابیں موجود ہیں. حدیث یاد کرنے کی ہمیں اللہ توفیق دے تو حدیث کے مختصر سے لفظ بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ اربعین اتار ہے، اس میں کوئی طویل ہے بہترین، اس کو ہمارے طلباء کرام و اسلام انہوں نے شاید ہزاروں کی تعداد میں اس کو یاد کرنے کی کوشش کی ہے. تو مطالعہ کریں. مطالعہ کرنے سے الحمدللہ ایک کچھ چیزیں جو ملتی ہیں نا، نمبر 1 میں پڑھ رہا تھا، پڑھنے سے یعنی مطالعہ کرنے، اسٹڈی کرنے سے غم اور بے چینی دور ہو جاتی ہے. جب آپ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں سے نکل جاتے ہیں. میری بات سمجھنے کی کوشش، جب آپ کے سامنے کتاب ہے، مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اب وہ جو دماغ میں جو ہزار قسم کی سوچیں تھیں نا ادھر ادھر کی، سب نکل جاتی ہیں. آپ اس کتاب کے مضمون میں چلے جاتے ہیں. یہ کتاب کا لکھا ہوا مضمون اور کتاب کی لکھی ہوئی بات، جبکہ کتاب پڑھنے والی ہے. میں نے مقطوط المدینہ کی کتابوں کا آپ کو حوالہ دیا ہے، اب وہاں سے لیں. الحمدللہ ماہنامہ فیضان مدینہ میگزین لیں، اللہ اکبر، ایک سے ایک مضامین ہیں. عصمت اسلام بہنوں کے مضامین بھی الگ ہوتے ہیں. تو پڑھنے سے غم اور بے چینی دور ہو جاتی ہے. نمبر 1، پڑھنے کے دوران میں انسان جھوٹ بولنے اور دیگر گناہوں سے بچا رہتا ہے. اب آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھتے پڑھتے آپ کس سے جھوٹ بولیں گے، کتاب پڑھتے پڑھتے کس کی غیبت کریں گے، کتاب پڑھتے پڑھتے کس سے حسد کریں گے، کتاب پڑھتے پڑھتے کس کی چگلی کریں گے. بات سمجھ رہی ہیں؟ تو کتاب کا مطالعہ جو ہے یہ بہت سارے گناہوں سے بچاتا ہے جب تک وہ کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے. آپ کی علم میں، آپ کی معلومات میں اور آپ کے الفاظ میں جو علم جو حاصل ہوتا ہے نا، وہ اس کی اپنی، کہ آپ جب کتاب پڑھتے ہیں، جب میل سنت کی آپ کتاب پڑھ رہی ہیں تو کتاب کے اندر جو لفظ ہیں، لفظوں کا جو انتخاب کیا گیا ہے، وہ آپ کی ووکیبلری جو ہے اس میں اضافہ کرتا ہے، آپ کے الفاظوں میں اضافہ کرتا ہے. پھر آپ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو آپ کے اندر وہ الفاظوں کا ذخیرہ ہوتا ہے جو سننے والوں کو آپ کی بات سننے پر ابھارتا ہے. اس کی بات بہت اچھی ہے، اس کے لفظ بہت اچھے ہیں، اس کے لفظوں کا انتخاب بہت اچھا ہے، اس کی ترتیب بہت اچھی ہے بات کرنے کی. یہ مطالعے سے ملتا ہے. پھر اگر آپ اللہ کے نیک بندے، ولی کامل، خوف خدا والے کی جب کتاب پڑھتے ہیں تو گویا کہ اس کا فیضان آپ کو مل رہا ہوتا ہے. اس سے دل میں خوف خدا، عشق رسول، محبت صحابہ، محبت اہل بیت ہمیں نصیب ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک پراپر ڈائریکشن مل رہی ہوتی ہے. پھر کتاب پڑھنے سے خیالات کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں جن کے لیے لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں، سکون نہیں ہے، سوچ میں پاکیزگی نہیں ہے. یہ چیزیں وہ جو کتابوں میں، مطالعے میں. آج بھی دنیا کا اہم ترین جو فرد ہوگا نا، وہ مطالعہ کرتا ہے. کوئی نہ کوئی کتاب اس کے مطالعے میں ہوگی. میں آپ کو دنیاوی طور پر بھی دوں نا، دنیاوی طور پر بھی ایسا ہی ہے.
اہم آدمی، بڑا آدمی ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز کے اسٹڈی میں رہتی ہے، کوئی نہ کوئی ریسرچ بیس پہ وہ کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے. لرننگ موڈ، ڈاکٹر بھی لرننگ موڈ میں رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ لرننگ موڈ میں رہتے ہیں، سیکھنے کے مراحل میں رہتے ہیں، اور یہ سیکھنے کا بہترین ذریعہ، اور ہماری فیلڈ چونکہ نیکی کی دعوت ہے، اور ہماری فیلڈ ایک معاشرتی اصلاح ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کری ہے، ہم نے نعرہ لگایا ہے. تو ہمیں جس طرح کی کتابیں دیکھنی ہیں وہ کتابیں ایسی ہیں. اسی طرح پڑھنے والا دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا، اور جو لکھنے والے ہیں ذہنی طور پر اس کا ہم سفر بن جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. رفیق الحرمین پڑھیں آپ کو مدینہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، عمرے، اللہ تعالیٰ مدینہ دکھائے، حج کرائے، عمرے کرائے پیارے حبیب کے صدقے میں، بار بار مکہ مدینہ دیکھے ماشاء اللہ. اب رفیق الحرمین آپ کے ساتھ ہے، آپ کو لگے گا کہ جو جس سے کتاب لکھی ہے میں اس کے ساتھ سفر میں ہوں. رفیق الحرمین، حرمین کا ساتھی، یہ ایک مثال دی ہے. اس کے علاوہ اور کتاب پڑھیں تو گویا کہ جس کی آپ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کا وہ آپ کے ساتھ ہوتا. میں اس کی مثال ایک دیتا رہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد سے باہر تشریف لائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور ہمیں بھی کچھ وقت عطا فرمائیں. تو آپ نے فرمایا میں گھر جا کر صحابہ کرام کی صحبت میں رہتا ہوں، آپ کے کیا وقت، کیسے وقت دو؟ تو انہوں نے عرض کی حضور صحابہ کرام تو دنیا سے پردہ فرما گئے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جا کر میں ان کی تحریر کا مطالعہ غور سے کرتا ہوں جہاں مجھے ان کی صحبت ملتی ہے. اب آپ غور کریں، بزرگوں کی صحبت کتابوں میں کشف المحجوب پڑھو تو داتا صاحب کی صحبت ملتی ہے ایک طرح سے. اسی طرح اگر ہم احیاء العلوم پڑھتے تو امام غزالی کی صحبت ملتی ہے. اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کتاب پڑھتے وہاں میں ان کی صحبت ملتی ہے. بزرگوں کی صحبتیں بہار شریعت میں ان کی صحبت ملتی ہے جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے. امیر سنت کی کتاب پڑھتے تو ہمیں بزرگوں کی صحبت ملتی ہے، ان کی صحبت ملتی ہے. اس طرح کی صحبت ملتی ہے جہاں ہم ان کی علم، معلومات اور ان کی سوچ اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ فائدہ ہوگا. ایک اور فائدہ جو لکھا ہوا ہے، پڑھتے رہنے سے لکھنا بھی آ جاتا ہے، اور جو لوگ پہلے سے لکھنا جانتے ہیں ان کی تحریر میں مزید پختگی اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. بات وہی ہے کہ وہ لفظوں کا ذخیرہ ان کے پاس آ جاتا ہے اور ان کے پاس مضامین آ جاتے ہیں. تو یہ چند مدنی پھول آپ کی طرف بڑھانے تھے. دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبے ہیں، ان میں سے کسی نہ کسی شعبے میں اپنی ضرور خدمات ہیں. آپ کے 8 دینی کام تو ایک لازم و ملزوم ٹائپ کے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی میں منج کر ہی آپ کسی شعبے میں دعوت اسلام کی خدمات انجام دے سکتی ہیں. اپنے آپ کو اجتماعات کا پابند کریں، نیکی کے کاموں کا پابند کریں، درس کا پابند کریں، جو گھر درس ہوتے ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغات جو آپ کے لگتے ہیں ان میں خود کو پابند کریں، اور اپنے بچوں کو جو بچوں والیاں ہیں دعوت اسلامی کے اداروں کی طرف کر دیں. دعوت اسلامی کے ادارے آپ کے بچے کو حافظ اور عالم بناتے ہیں، اور دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم ہے، وہاں سب سے بنیادی بات ایمان کا تحفظ ہے، عقیدے کا تحفظ ہے، اور اخلاقیات کا تحفظ ہے، اور نیکیوں بھرے ماحول کا وہاں پر اثر ہوتا ہے. اس کی یہ باقاعدہ خوبیاں ہوتی ہیں، اور یہ وہ خوبیاں، میں نے چند خوبیاں، تعلیم اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ میں نے وہ خوبیاں بیان کی ہیں جس کا کوئی بدل نہیں ہے، یہ پرائز لیس ہوتی ہیں. اور ایک بات جو آخر میں، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا. سبحان اللہ، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا آقا عطار کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا. جی ہاں، یہ آنے والا ماہ ربیع الاول 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشیاں لیتا ہوا آ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس پر ہمارے بہت مشوروں پر مشورے اس وقت جاری ہیں. کل تقریباً میری اطلاع کے مطابق 8000 سے زیادہ کا فگر بتایا گیا. دعوت اسلامی کے ذمہ داران ملک و بیرون ملک میں بڑی سطح کا ذمہ داران کا مدنی مشورہ کیا. اس سے پہلے ہزاروں امام اسلام کا کیا، مارکیٹ میں بازار کاروبار کرنے والے افراد جو اسلامی بات ان کا مشورہ کیا. آنے والے دنوں میں مختلف برادری کمیونٹی کا مشورہ جاری ہے.
اور ماشاءاللہ شہر شہر گاؤں گاؤں ملک ملک اسلامی بھائیوں کو اہداف دیے جا رہے ہیں. ہر سال الحمدللہ امیل سنت کے جو ہماری ترغیب ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہر سال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. مگر اس بار کچھ اور ہی انداز ہونا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے کہ 1500 سالہ انشاءاللہ تعالی جشن ولادت دنیا بھر میں عاشقان میلاد منائیں گے انشاءاللہ. اس میں اسلامی بہنوں نے اپنا بڑا کردار ادا کرنا ہے، اس کی تیاریاں کرنی ہے. اچھا ہے یہ کہ اگر اسلامی بہنیں اس کو صحیح معنی میں اگر لے لینا تو ہر وہ گھر جس کو آپ جانتے ہیں اس گھر پر کم از کم ایک جھنڈا اور ایک جالر تو لگ ہی سکتی ہے. 200-400 روپے کی جالر آتی ہے لائٹوں کی اور ایک آدھ جھنڈا، اور یہ جھنڈے کی بھی وہ لے لیں 12 جھنڈوں کی جو پٹی آتی ہے پوری وہ لگا دیں، ایک جھنڈا یوں لگا دیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نصیب ہو جائے، آقا کے صدقے میں ہمارے رب کی ہم پر رحمت کی نظر پڑ جائے. تو یہ اسلامی بہنوں نے 1500 سالہ جشن ولادت شان و شوکت کے ساتھ منانا ہے. آپس میں مشورے کرنے ہیں، دنیا بھر کی اسلامی بہنوں کے مشورے کریں جو آپ کے مشوروں کا ایک شرعی و تنظیمی انداز ہے، اور ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنے گھر میں اپنے محرم کو بھی موٹیویٹ کریں. اسلامی بھائیوں کو تو بہت سارے آداب دے دیے گئے ہیں، لیکن اسلامی بہنیں بھی اپنے شعبوں میں جہاں فعال ہیں نہیں ہیں تو اپنے کو فعال کریں. آپ کی شعبہ تعلیم کا ہے، مجلس رابطہ ہے، اور بہت سارے آپ کے شعبے ہیں جن میں آپ کی اپنی اسلامی بہنیں دینی کام کر رہی ہیں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر. تو وہاں جا کر آپ ان کو بتائیں کہ 1500 سالہ جشن ولادت میں منانا ہے، اداروں میں منائیں، اداروں میں ان کو بتائیں کہ ادارے اس طرح ہمیں سجانے ہیں، وہاں پر ہمیں 1500 سالہ عید میلاد النبی کے بینر لگانے ہیں. تو یہ بہت سارے کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، اور اپنی اسلامی بہنوں کو ضرور تیار کریں، اس میں بھرپور مشورے کریں. آپ کا ایک بنیادی کام یہ ہے اسلامی بہنوں، کوئی گھر سجاوٹ سے بچنا نہیں چاہیے. یقیناً بلڈنگیں سجانا، محلہ سجانا اس میں آپ نہیں ہیں، لیکن اپنے گھر کی گیلری کو، اپنے گھر کی کھڑکی کو، اپنے گھر کی بالکونی کو تو سجایا جا سکتا ہے. یہ تو اسلامی بہنیں کر سکتی ہیں. یعنی کوئی گھر ایسا نہ ہو، یعنی بلڈنگ سجی ہوئی ہو، نہ سجی ہو، محلہ سجا، آتے جاتے ہیں دن کے اوقات میں جھنڈا بتائے گا اور رات کے اوقات میں چراغاہ بتائے گا، لائٹیں بتائیں گی کہ یہ عاشق میلاد کا گھر ہے. ہاں جو نہیں سجاتے سب مطلب جس نے نہیں سجایا مطلب عاشق میلاد نہیں ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مناتے ہیں، مانتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، مگر بس ہوتا ہے کہ نہیں سجا پاتے یا نہیں لگا پاتے. تو آقا کا دیا ہوا ہے، اگر آقا کے ولادت پر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کی ولادت کی خوشی میں اگر ہم یہ سب کچھ کریں گی تو اللہ نے چاہا تو ہمیں یہ برکتیں ملیں گی، رزق میں بھی اللہ نے چاہا تو برکتیں نصیب ہوں گی. تو میری تمام اسلامی بہنوں سے درخواست ہے کہ اس سال جشن ولادت 1500 سالہ آ رہا ہے انشاءاللہ. اس پر امیل سنت نے کلام بھی لکھ لیے ہیں. عالمی مجلس مشاورت یہ دیکھے کہ عالمی مجلس مشاورت اور ان کی جو مشاورتیں ہیں وہ اس سلسلے میں کہاں تک اپنا اثر دکھا سکتی ہیں اور کہاں کا. اسی طرح اجتماعی میلاد ہوں گے تو 1500 سالہ اجتماعی میلاد کی تراکیب جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے. طرح جو بھی عام علاقہ ہے، پوش علاقہ ہے، ہر جگہ پر ترغیبات دینی ہے. پھر صبح بہاراں کا جو رسالہ ہے یہ ہے، محفل میلاد جہاں جہاں اسلامی بہنیں مدنی چینل پر ہی ہوتی ہیں، امیر سنت مدنی چینل پر ہوتے ہیں. تو اس طرح پھر آپ کے جو ہفتہ وار اجتماعات ہوں گے اس میں ترغیبات کا سلسلہ جاری ہوگا. آپ کے جہاں دینی کام ہے اس میں ترغیبات کا سلسلہ جاری ہوگا. اور ترغیبات کیا ہے؟ 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشیاں منانے کا یہ جو سلسلہ ہے اس کو آپ نے لے کر آنا. الحمدللہ امیر سنت کا ایک آپ کو میں شعر سناتا ہوں. امیر سنت نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے: 1500 سالہ ہے جشن ولادت مرحبا، 1500 سالہ ہے جشن ولادت مرحبا، چھم چھما چھم بارش انوار و رحمت مرحبا، چھم چھما چھم بارش انوار و رحمت مرحبا، مرحبا صد مرحبا. ماشاءاللہ بینر بھی بننے کو ہم نے دے دیے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت مبارک. دعوت اسلامی
تو یہ الحمدللہ بینر بھی آئیں گے، آپ جن سے ہو سکے وہ اپنے گھروں پر بینر بھی لگائیں، اپنے محارم کو تیار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ خوب مل جل کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت 1500 سالہ جشن ولادت شان و شوکت سے ذوق و شوق کے ساتھ منائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو جشن ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان ہوا اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ معاف کرے، اور ہم سے اپنی رضا کا کام لے لے۔ اب تمام اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، جو ماحول اس وقت بنا ہوا ہے بے پردگی بے شرمی کا، اس کو کم کرنے ختم کرنے اور معاشرے میں اصلاح لانے کے لیے آپ کو اپنا بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے، بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی، خود پر بھی اور اپنے محارم پر بھی۔ اللہ ہم سے کام لے لے، اپنے حبیب کے صدقے ہم سے کام لے لے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک